السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جس میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش اور آپ کا تعلیمی سفر اور بھی بہت سی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ کی زندگی کا ہر باب اطاعت خداوندی اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ دار تھا۔ بر صغیر میں اسلام کی دلکش بہاریں آپ کی دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کا نتیجہ ہے۔ یہ تو ہندوستان میں اسلام کا چراغ آپ کے ورود مسعود سے پہلے منور ہو چکا تھا، مگر آپ کی گلشن ہدایت کی ایسی ہوا چلی جس سے سرزمین ہند میں شمع اسلام کا چراغاں ہی چراغاں ہو گیا۔ آپ کی نگاہ ولایت جس پر پڑی، دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ کے خلفائے سرزمین ہند پر جہاں تشریف لے گئے، کفر و شرک اور الحاد و بے دینی کا اندھیرا چھٹتا چلا گیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کی ولادت 837 ہجری کو سرزمین سجستان یا سیستان، جو موجودہ ایران کے علاقہ سنجر میں ہوئی۔ اس لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ کی سن ولادت کے متعلق تذکرہ نگاروں کے مابین اختلاف ہے، لیکن محققین نے 537 ہجری ہی کو ترجیح دیا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین اور والدہ کا نام ام الغرا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا نسب نامہ پدری 11 واسطوں سے سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے، اور نسب نامہ مادری بھی 11 واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی والد ماجد حضرت سیدنا غیاث الدین حسن بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو والد محترم کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور پنچکی ملی، جس کی آمدنی کا ان کا ذریعہ معاش تھا، جس سے آپ کی بسر اوقات ہوتی تھی۔ سید نذیر علی اجمیری اپنی کتاب معین الاولیاء میں حضرت خواجہ غریب نواز کی شان غریب نوازی کا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے بچپن میں ایک عید کے موقع پر نہایت عمدہ لباس سے تن کیے ہوئے نماز دوگانہ ادا کرنے عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کی نگاہ ایک لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا اندھا تھا اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ اس لڑکے کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور فوری طور پر پریشان شان غریب نوازی کو جوش آیا۔ آپ نے اپنے کپڑے اتار کر اس غریب اور اندھے لڑکے کو دے دیے اور خود پرانے کپڑے پہن کر اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علوم ظاہری کی تلاش میں جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، دریاؤں کو عبور کر کے بڑی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے سمرقند سے بخارا پہنچے۔ چونکہ اس وقت بغداد، سمرقند اور بخارا اسلامی علوم و فنون کے مرکز تھے، اور وہاں پہنچ کر اس وقت کے متبحر عالم دین مولانا حسام الدین بخاری جیسی عظیم المرتبت شخصیت سے علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت غریب نواز 851 ہجری میں بغداد سے سفر حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے اور 552 ہجری میں ہارون پہنچے۔ پھر ہارون سے حضرت خواجہ عثمان ہارون کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی۔ تقریباً 20 سال تک پیر مرشد کی بارگاہ میں مصروف مجاہدہ رہے۔ 557 ہجری میں جب حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت آپ بغداد میں مقیم تھے۔ بغداد سے چل کر آپ ہمدان پہنچے۔ ہمدان سے تبریز تشریف لے گئے۔ تبریز میں آپ حضرت ابو سعید تبریزی سے ملے۔ شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر مرشد ہیں۔ تبریز سے آپ استراباد کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے شیخ ناصر الدین استرابادی سے ملاقات کی اور وہاں سے بخارا پہنچے۔
اس سفر کے متعلق حضرت خواجہ غریب نواز بیان فرماتے ہیں کہ دوران سفر بخارا میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی یہ از حد مشغول تھا لیکن نابینا تھا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کب سے نابینا ہوئے؟ عرض کیا جب میرا کام کمالیت کو پہنچا اور وحدانیت اور عظمت پر نگاہ پڑنی شروع ہوئی، ایک دن میری نگاہ غیر پر پڑ گئی۔ غیب سے ندا آئی، اے مدعی، دعویٰ تو ہماری محبت کرتا ہے مگر غیر کی طرف دیکھتا ہے۔ جب یہ آواز سنی تو ایسا شرمندہ ہوا کہ بات تک نہ ہو سکی۔ بارگاہ خداوندی میں التجا کی جو آنکھ دوست کے سوا غیر کو دیکھے اندھی ہو جائے۔ ابھی یہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پایا تھا کہ دونوں آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز وہاں سے سرقان تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت ابو الحسن فرقانی کے مزار مقدس پر حاضری دی اور باطنی فیوز و برکات سے سرفراز ہوئے۔ فرقان سے سمرقند کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سفر کے متعلق حضرت خواجہ غریب خود فرماتے ہیں، ہنگام مسافرت جب میں سمرقند میں تھا، وہاں ابو اللیث سمرقندی کے مکان کے قریب ایک مسجد تھی۔ اس کے محراب کے قبلہ رخ ہونے کے متعلق ایک دانشمند نے اعتراض کیا، لیکن میں نے اسے محراب کی صحیح قبلے رخ ہونے کا بالمشاہدہ اطمینان کرا دیا۔ سمرقند سے مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں خواجہ ابو سعید ابو الخیر کے مزار مقدس سے باطنی فیوز و برکات سے شاد کام ہوئے۔ پھر چشت ہوتے ہوئے ہرات پہنچ روانہ ہوئے۔ ہرات میں آپ مجاہدات و ریاضات میں مشغول ہو رہے۔ حضرت شیخ عبداللہ انصاری کے مزار مقدس پر حاضر ہو کر آپ نے باطنی فیوز حاصل کیے۔ بعض اوقات پوری رات مزار کے قبے میں بیدار رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے آپ کی بزرگی اور کشف و کرامات کی شہرت ہرات میں پھیلنے لگی۔ لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ کو شہرت نام و نمود اور مخلوق کی بھیڑ ناپسند تھی۔ بس آپ ہرات سے چل دیے اور سبزہ دار جو افغانستان میں واقع ہے تشریف لے گئے۔ سبزہ دار میں کچھ دن قیام فرما کر آپ نے ہندوستان کا رخ فرمایا۔ شادماں فورٹ ہوتے ہوئے آپ مورخہ 10 محرم الحرام 521 ہجری مطابق 1 نومبر سن 1165 عیسوی ملتان رونق افروز ہوئے۔ ملتان سے لاہور تشریف لے گئے۔ لاہور میں حضرت شیخ علی حجویری جو داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور و معروف ہیں، ان کی مزار مقدس پر اعتکاف فرمایا۔ آپ کا حجرہ جس میں آپ نے اعتکاف فرمایا آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت آپ نے یہ شعر پڑھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملان راہ رہنما۔ لاہور سے دہلی روانہ ہوئے اور دہلی پہنچ کر راج محل کے سامنے قیام فرمایا۔ مخلوق خدا جوق در جوق آپ کے پاس جمع ہونے لگی اور آپ کی روح پرور باتوں سے اپنی تشنگی بجھانے لگی۔ آپ کے ورود مسعود کی برکتوں سے اسلام کی شعائیں پھیلی اور پھیلتی چلی گئی۔ کفر و شرک کے دائرے سمٹتے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اپنے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی قدس سرہ کو دہلی میں چھوڑ کر آپ دارالخیر اجمیر معلیٰ کا قصد فرمایا۔ خواجہ خواجگاں سلطان الہند سرکار غریب نواز قدس سرہ جس وقت اجمیر معلیٰ تشریف لائے، اس وقت اجمیر کا راجہ پرتھوی راج چوہان تھا، جسے رائے پتھورا بھی کہتے ہیں، اور 587 ہجری میں عروج اجمیر ہوا۔ حضور خواجہ خواجگاں نے تقریباً 54 سال تک اپنی دعوتی تبلیغی سرگرمیاں پھیلا کر ملک ہند کو روحانیت کا عظیم مرکز بنا دیا۔ روحانیت کے عظیم مبلغ سلطان الہند سرکار غریب نواز قدس سرہ نے 6 رجب 633 ہجری مطابق 16 مارچ 1236 عیسوی کو وصال یار کا جام نوش فرمایا۔ نماز عشاء کے بعد حجرہ پاک کا دروازہ بند ہوا اور جب نماز فجر کے لیے دروازہ کھولا گیا تو حضور خواجہ خواجگاں وصال یار کی لذت سے آشنا ہو کر غریق رحمت الہی ہو چکے ہیں، اور پیشانی مبارک پر یہ غیبی تحریر منقش ہے، ھذا حبیب اللہ ماذا فی حب اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.